شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم چند احادیث بیان کریں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان احادیث کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں۔ تو چلو دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ قریش کے ساتھ ہونے والے صلح حدیبیہ کے زمانہ میں میری والدہ میرے پاس مدینہ منورہ آئی، جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اور اسلام کو ناپسند کرتی تھی، مشرکہ تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ میرے پاس آئی ہے اور وہ اسلام سے بیر رکھنے والی مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدمت والدین کی کوئی ایسی صورت ہے جس کے ذریعے میں ان کی وفات کے بعد بھی ان سے نیکی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے عہد نبھانا، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے رشتے جوڑے رکھنا جن سے رشتہ داری صرف والدین کے واسطے سے ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔